ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا. حضرات علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوکرزئی صاحب عزیز و مجدو، حضرت مولانا پیر عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب میزبان مکرم، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا قائد مشتاق صاحب و دیگر حضرات علماء اکرام، معززین علاقہ، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ پروگرام ختم نبوت سیمینار کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ سیمینار کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کے مطابق سیمینار کے شرکاء سے بات ہوتی ہے، اور جس موضوع پر سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے اس موضوع سے متعلق سامعین کو کچھ معلومات، کچھ حقائق پیش کرنے ہوتے ہیں، ان کے گوش گزار کرنے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اس حوالے سے، اور ان کے بعد دوسرے حضرات نے بڑی اچھی خوبصورت اور شائستہ گفتگو کی ہے، اور آخر میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی صاحب بھی آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ حضرات گرامی، چند باتیں میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ یہ عقیدہ ملا ہے، عقیدہ ختم نبوت، اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کا انفرادی عمل ہے کہ جس طرح وہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور غیر متزلزل ایمان رکھتا ہے، لا ریب اور لا شک ایمان رکھتا ہے، بالکل اسی طرح وہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر متزلزل، لا ریب اور لا شک ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی نسبت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر ہم اپنے آپ کو ختم نبوت سے وفادار ثابت نہیں کر سکتے۔ جب تک ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کی برکت سے، ختم نبوت کی نسبت سے ہمیں جو ذمہ داریاں ملی ہیں، جب تک ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو ختم نبوت کا وفادار ثابت نہیں کر سکتے۔ تیسری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ
جذبہ تحفظ ختم نبوت. یہ جو جذبہ تحفظ ختم نبوت ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں جو لا الہ الا اللہ کے نعرہ مستانہ کے بلبوتے پر وجود میں آیا، ایسے ملک اور ایسی سرزمین پر کھڑے ہو کر ہم جذبہ تحفظ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو موجود ہیں. اگر ڈاکو موجود نہ ہوتے تو بات ختم ہو جاتی. عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے ملنے والی ذمہ داریاں کو پورا کرنا. لیکن ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ایسے شیطان صفت لوگ اس وقت موجود ہیں جو اس عقیدے سے ٹکراؤ اور تصادم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. لہذا جب ایسے بدبخت موجود ہیں تو پھر علماء کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہمیں پھر اسی جذبے کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آنا ہوگا. چوتھی بات یہ ہے، میں صرف مختصراً آپ حضرات کے سامنے صرف عنوانات ہی پیش کر رہا ہوں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس اجتماع کے وساطت سے ہم قادیانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں، کان کھول کر یہ بات اچھی طرح سن لو. 6 ستمبر 1974 پارلیمنٹ کو ایک خصوصی کمیٹی کی شکل دے کر جو تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، تم شکر کرو اس قانون نے تمہیں جینے کا حق دے دیا کہ تم زندہ رہو، ورنہ تمہاری سزا تو یہ ہے جس طرح مجھ سے پہلے وہ فرما گئے ہیں، تم تو مرتد ہو اور مرتد کی سزا وہ تو قتل ہے. شکر کرو تمہیں اس قانون نے جینے کا موقع دیا ہے. تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا شعائر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ گے، شعائر اسلام کی بات کرو گے، تو پھر تم اسلام کے اور دین کے اور قرآن اور سنت کے غدار تو پہلے سے ہو، تم اس ملک کے آئین اور قانون کے بھی غدار. لہذا تمہیں جب دائرہ اسلام سے باہر کر دیا گیا، تمہارے اس قادیانیت والے عقیدے کی وجہ سے، لہذا تمہیں پھر غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے اس ملک میں رہنا ہوگا. ورنہ اگر تم وہ کرو گے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے، تو پھر ایک گناہگار مسلمان بھی تمہاری ان سرگرمیوں کو کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ قطعاً نہیں. اور پانچویں بات یہ ہے، ارباب اقتدار تک ہم اس پروگرام کے وساطت سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے انحراف کر کے ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. خدا را عقیدہ ختم نبوت سے منحرف ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے باغیوں کو ان کے سہولت کار بن کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین
پھٹ جائے اور تمہیں یہ زمین نگل لے۔ ہم پہلے سے مختلف پریشانیوں میں، بہت سارے عذابات آ رہے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اور مسائل آ رہے ہیں۔ قادیانیت نوازی سے آنے والا عذاب تمام عذابوں سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ ہم اس پروگرام اور اجتماع کے وساطت سے ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے سے بے وفائی آنے والے طوفان کو نہیں روک سکتی، اور ایسا طوفان آئے گا کہ پھر اس میں تم خس و خاشاک کی طرح بہتے چلے جاؤ گے اور بہتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، اور اس حوالے سے یہ لوگ جو اپنے ان باطل عقائد کی تشہیر اور پرچار کے لیے جو طریقے اختیار کر رہے ہیں اس پر پابندی لگائیے، اس پر پابندی لگائیے۔ اور آخری بات، ہم اس پروگرام کی وساطت سے ان قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ او بدبختو، کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ چھوڑیے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آؤ توبہ کرو اور محمد عربی کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ توبہ کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے جتنے بھی معاونین ہیں اور جتنے بھی منتظمین ہیں، وہ ہم سب کی طرف سے شکریہ اور داد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر۔